رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ باہر انگلینڈ میں بھی رہ رہا تھا، ہیتھرو سے باہر نکلتے ہی اکثر گاڑی وہاں پارک کر جاتا تھا، تو باہر نکلتے ہی لگتا تھا کہ ایک دم کوئی شاید جنت کی ٹریفک میں آ گئے، تب ایسے سکون، کوئی ہانک نہیں کر رہا، کوئی آگے سے ادھر بائک والا ایسے کر کے نہیں گزر جائے گا، اور ہر چیز اپنی آرڈر میں۔ تو مجھے پہلی چیز جو وہاں پہ میں نے یہ نوٹس کی تھی کہ لوگوں میں بڑا صبر ہے، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں صبر ہے، ہانک نہیں کر رہے صبر ہے، بلاک ہو گیا تب بھی صبر ہے، اپنا 50-60 سال کا ویٹ کر رہا ہے کہ پھر میں گھر بنا پاؤں گا اپنا، یا میرا گھر اپنا ہو جائے گا، صبر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے 10 سال بھی سب کچھ مل جائے۔ طارق صاحب، میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے جی، جو ہم سمجھ رہے ہیں جی، کہ صبر تو وہ کہتے ہیں نا جی میں تو بچوں کی وجہ سے صبر کر رہی ہوں، اللہ نے تو بہت راستے دیے ہوئے ہیں، صبر ایک صفت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان کے لیے ایمان اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے، وہ مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور ساتھ وہ یہ کہے کہ اس کی زندگی میں آفات، آزمائشیں، مشکلات یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب صبر کی اہمیت یہاں پہ آتی ہے کہ جہاں ایمان ہے وہاں پہ آزمائش اور ابتلا ہے۔ کیا بات، ایمان اور ابتلا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ واہ، اگر ہم تاریخ انبیاء کو دیکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تاریخ بلا استثناء ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو نبوت کے مناصب جب پر فائز جو ہستیاں ہیں، ان سے زیادہ اعلیٰ ایمان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اب وہ ہستیاں ہیں جن کا جتنا زیادہ ایمان رتبے میں اونچا تھا، ان کو اتنا ہی زیادہ ابتلا اور آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑا، اور اس کے لیے انہوں نے صبر کے ذریعے سے اس طوفان سے، باد و بہارا سے، ہر ایک چیز سے گزر کر کامیابی کے ساتھ جو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مومن کے لیے وہ تحفہ ہے جو اس کے اندر کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار بھی کرتا ہے، اور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی یہ صبر کے مراحل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات شروع میں ہی کہہ دی جی، کہ ایمان اور صبر، جی، وہ آپ نے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اور کھول دیا آپ نے اس سبجیکٹ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، جی، رائٹ، پھر وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا، سو انسان کو نہیں کہہ رہے، کیونکہ انسان تو پھٹ بھی جاتا ہے، انسان تو بلنڈر بھی کر دیتا ہے، اس کا مطلب پہلے ایمان ہے، جی ہاں، رائٹ، بالکل ایمان ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ ایسے، سو کیونکہ میرا نیکسٹ سٹیپ یہی ہے، جی، میں لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، ہمارے اندر صبر نہیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، جلد باز ہے، رائٹ، جی، سو اس کا مطلب ہے صبر اچیو کرنا پڑے گا بڑا انسان بننے کے لیے۔ سو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے لیڈ دے دی ہے یہ، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں۔ ایک عام انسان جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ نوجوان، کیونکہ جوانی میں تو آپ کو پتا ہے ایک دم بغیر سوچے سمجھے آدمی بولتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، صبر کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے اچیو کیا جائے، کیسے اپنے اندر لایا جائے، سرا کہاں سے پکڑیں؟ دیکھیے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں وسعت پیدا کرے۔ اوکے، آپ کی حد نگاہ ہوتی ہے نا ایک، جی بالکل، آپ کہتے ہیں 6x6 وسعت تک دیکھ سکتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں 6 ڈیجٹ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ جلدی کیچ کر سکتے ہیں، اگر 9 ہو کہنا مشکل ہوگا۔ ایسی آپ کچھ فاصلے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس فاصلے کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کا تصور بعید کا ہو جاتا ہے، قریب کا نہیں ہوتا۔ واہ، جو بے تائی پیدا ہوتی ہے وہ قریب سے ہوتی ہے،
آدمی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو گریب کر لوں، حاصل کر لوں کسی طرح سے، صحیح. اور اس بنا پہ وہ بے چین بھی ہوتا ہے، اس کے اندر انگزائٹی بھی ہوتی ہے، فرسٹریشن بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہو ایک وسیع تر نقطے کو، تو پھر اس کے اندر دور کا نقطہ دیکھ رہا ہے کہ منزل کیا ہے، اس کے سامنے واضح ہے، تو پھر اس کے اندر یہ بےتابی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے راستے پہ گامزن رہتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روز اول سے جو بچوں کو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جب ایک بچہ 3 سال کا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے، ٹھیک. تو والدہ صاحب ہوں یا والد بزرگوار ہوں، ان کا دل فون پگھل جاتا ہے، اور اگر نہیں پگھلتا تو وہ روکے پگھلا دیتا ہے صحیح ہے. اور وہ فوراً دے دیتے ہیں. صحیح بات. یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اس کو سمجھائیں کہ آپ کو چاکلیٹ ملے گا، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے، یہ پھل کھا لیجئے، یہ پانی پی لیجئے، پھر ہم آپ کو دیں گے. صحیح بات. جب آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اس کا ویژن آگے کر دیا. ہاؤ بیوٹیفل. جب وہ آتا ہے تعلیم کے اندر تو وہ چاہتا ہے کہ بجائے محنت کر کے پڑھنے کے بعد پاس ہوں، دکان پہ جا کر کے نوٹس کی ایک کتاب لے آتا ہے شارٹ کٹ. جس میں سوال جواب ہیں، اس نے یاد کیا اور پاس ہو گیا، ملازمت مل گئی، نہ کسی نے پوچھا کیسے ملازم بنے. یعنی ایک پورا سائیکل ہے جسے ہم نے اپنے ہاں پیدا کر رکھا ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہے، یہ نہیں ہے. یہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ جو دعا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. حسنات یہاں پر بھی وہاں پر بھی، یہاں پہ ادھر اور نہیں ہے. دنیا کے سارے مذاہب میں ادھر اور ہے صحیح بات. کہ آپ یہ لے لیں یا وہ لے لیں. اوئے ہوئے. اس لیے آپ یہاں کی زندگی چھوڑنے کے لیے محض ایک لنگی کا آدھا حصہ باندھتے ہیں جسم کے اوپر، اور لوگ کہتے ہیں مہاتما ہیں آپ اس بنا پر. یہ تو ایک بالکل بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ اچھا لباس چھوڑ کر کے اس لیے کہ وہاں ملے گا، بھئی یہاں نہیں کر سکتا، یہاں نہ کروں وہاں مل جائے گا. کوئی تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے. دین جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہاں بھی آپ خوش لباسی ہو، وہاں بھی خوش لباسی ہو، لیکن وہ اس بنا پر ہو کہ آخرت وہ ہے گول. اگر یہ گول واضح کر دیا جائے آغاز سے، بچپن سے، تو پھر اس میں نہ بےتابی ہوگی، نہ وہ ہوگا جو آپ نے کہا جو ہمارے ہر چوراہے پر ہوتا ہے کہ ابھی بتی لال نہیں ہوئی اور وہ نکل گئے، پہلے نکل گئے. بے صبری ہے نہیں کیا اور کیا ہے یہ. بہت خوبصورت. آپ نے آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل، جسے کہتے ہیں نا کہ انالوجی اور ایک انالیسس صبر کو اچیو کرنے کا، کہ اگر ہماری نظر لانگ ٹرم ہے اور آخرت کے اوپر ہے، بینگ اے مسلم، تو ہمارے پاس آخرت بھی آج سمجھ میں آ رہی ہے دیکھا جائے تو. ورنہ دیکھا جائے تو وہ ہمارے ایک استاد محترم ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ نے فرض کریں 2 دن کے بعد کہیں باہر جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے یا کراچی بھی جانا ہے، تو آج کچھ نہ کچھ تو تیاری کی ہوئی ہوگی آپ نے. ٹکٹ لیا ہوا ہوگا، کچھ 2-4 کپڑے یہ لے کے جاؤں گا وہ لے کے جاؤں گا، کسی کو فون کیا ہوگا کہ بھی پک کر لینا. ہم صبح سے شام تک جو لائف گزارتے ہیں اس میں آخرت کس حد تک انوالوڈ ہوتی ہے عام طور پہ. ہم بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس کی بچے کی آخرت اس میں کتنی انوالوڈ ہے. ہم تو صرف لائر بنانا یا ڈاکٹر بنانا یا وہاں تک سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا پورا کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ہے ہی شارٹ ٹرم. بالکل وہ ہے ہی دنیا پہ. تو دنیا پھر تو بے صبری تو پھر تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی ہمارے اندر بھی کہ ہمیں تو فوراً چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہر ایک اور اینگل دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ کیا ہر صبر کا پھل میٹھا ہے؟ دیکھیں، یا کوئی خاص صبر ہے جس کا پھل میٹھا ہے؟ صبر تو جو بھی صبر ہوگا اس کا پھل بالکل میٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی دلیری سے آگ پر صبر کیا. جی ہاں بالکل. وہ آزمائش کے مراحل سے گزر کر جب اس کے نتیجے پر، ثمرے پر جب ہم پہنچتے ہیں، وہ اس کا پھل ہے جس کی مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے. اگر میں رانگ جسٹیفائی کرتا ہوا زندگی گزار دوں، جی جیسے آج کل بھی ہم بہت دیکھتے ہیں، جی اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو گول ہے نا لائف ٹائم، ایک تو ایک مومن کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر بھی اپنے گولز کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری لائف پلاننگ کے اندر اس کی آخرت کبھی بھی
ایک طرف نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں بالفرض دنیا کے نقطہ نظر سے ہی اس کی اچیومنٹس، ٹھیک ہے. اب یہ جو پروسیس ہے جو اس نے زندگی کے اندر اچیو کرنے کا ایک اعلیٰ مقصد رکھا ہوا ہے، اب اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ہم دیکھیں سیدنا زکریہ علیہ السلام کی مثال دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیک بیٹے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، بے شک. اور اس نعمت سے ابھی جھولی بھری نہیں ہے. خواہش ہے، نیت ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے، مگر ایک صبر کے ایک طویل مرحلے سے گزرے ہیں. جی جی یعنی اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں اولاد کی طلب دنیا کی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دنیا کی چیز ہے. یہ تو طے ہو 90 گیا. سال زندگی کا عرصہ جب بیت گیا، اس کے باوجود ایک تھا دل کے اندر خواہش، اور دوسری چیز یہ تھی کہ رب کی طرف سے مایوسی قریب تک نہیں پھٹکی. صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، پھر جا کر 90 سال کی زندگی کے بعد اللہ کی طرف سے وہ بشارت آتی ہے. یہ تو پازیٹیو صبر ہے، یہ تو ایک صفت والا صبر ہے. جی. میں ایک سینیریو آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں، رائٹ. چونکہ بہنیں بھی بہت دیکھتی ہیں ہمارا پروگرام، بچیاں بھی دیکھتی ہیں، اور عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ وہ طبقہ ہے جو ایکسپلائٹ بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھو زیادہ وہ کیا تو میں گھر بھیج دوں گا. جی. وہ بیچاری دبک کے ڈر کے بیٹھ جاتی ہے. اب فرض کریں کہ ایک آدمی کلیئرلی رانگ ہے، وہ اخلاقی سوشلی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کچھ بھی غلط کر رہا ہے، اور عورت کہے میں تو صبر کر رہی ہوں. اچھا، تو پھر یہاں پہ صبر، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر اللہ کے حکم پہ کر رہی ہو یا اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اپنی بے بسی اور اپنی ایک جو ٹریڈیشن اور معاشرے کا پریشر ہے کہ نہیں بیٹا گھر نہیں آنا، صبر کرو، وہ تمہارا گھر ہے اب. سو یہ بھی ایک صبر، وہ صبر سمجھ رہی ہے اس کو یا سمجھ رہا ہے، وائس ورسا. اچھا، اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آج رانگ کرنے دو اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے ہسبینڈ کو، تو وہ کل دوبارہ کرے گا. لیکن اگر آپ آج سٹینڈ لیتے ہو اور اس کو سمجھاتے ہو، اس کو اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہو، پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بستروں میں علیحدگی کریں یا جو بھی، تو آپ اس کو جہنم سے بھی تو بچا رہے ہیں. تو کیا وہ صبر ہے یا وہ صبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کے سامنے کیس رکھ رہا ہوں. جی دیکھیے، صبر یہ ہے کہ ان ساری مشکلات اور مصائب کو جاننے کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹ جانا، واہ، بھلائی کو نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. اور جب انتہا یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کی ذات میں کوئی چیز شریک ہو رہی ہو، تو پھر فراق بینی و بینکم. سبحان اللہ. گویا کہ صبر کے مراحل ہیں، اور ان میں وہ مقامات ہیں جو استقامت کے ہیں. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صبر و استقامت، صبر پر بھی مستقل طور پہ قائم رہنے کی خواہش اور دعا اور استعانت. تو جو مثال آپ نے دی ہے بالخصوص معاشرتی معاملات کی، اس میں دیکھیے جو کہا گیا حدیث شریف میں کہ سب سے زیادہ جو چیز ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق ہے. لیکن قرآن نے کہا اگر صورت یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ڈونٹ میک اٹ اے ہیل. گویا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، سوائے دعوت کے. دعوت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. دعوت کے لیے آپ 900 سال ہو جائیں یا کچھ کم عرصہ ہو، اور اس حد تک کہ اگر آپ اس کے لیے سمجھیں کہ یہ لمٹ ہے تو پھر آپ سزا بھگتے ہیں مچھلی کی. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں لمٹ ہو گئی کافی ہے، بھئی آپ کون طے کرنے والے؟ یہ طے کرے، کون طے کرے گا کہ لمٹ ہو گئی؟ دعوت تو ایک ایسا مرحلہ ہے کہ وہ آخری سانس تک ہے. صبر بھلائی کے لیے ہے، یہ میں سمجھ گیا اس جواب سے. صبر بھلائی کے لیے ہے. اور دوسری آپ نے بات کی تھی کہ صبر میں شرک نہیں ہے. آپ شرک نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اگر میں اپنے ذاتی مفاد میرا جڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور اس میں رانگ کو بھی برداشت کر لیتا ہوں تو میں نے یہ شرک کر لیا. یہ بھی شرک کی قسم ہے. سو تھینک یو ویری مچ، آپ نے وہ صبر کو اور خوبصورت کھول دیا. ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ کی میں یہ کتاب روزہ اور ہماری زندگی، ابھی اپنے آفس میں اس کو میں دیکھ رہا تھا، تو صبر کے سبجیکٹ میں
کچھ میں نے ہائی لائٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ناظرین کو بتاؤں تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ پھر کوزے میں بند کر دیتے ہیں دریا کو. تو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ صبر کے قرآنی مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صابر وہ ہے جو طاغوت، باطل، کفر، ظلم، زیادتی اور ان تمام رسوم و رواج کے خلاف صف آرا ہو کر اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، مال و دولت اور جان ان تمام قوتوں اور رسوم و رواج کے خلاف جہاد کرنے میں لگا دیتے ہیں جن کو قرآن کریم نے ناپسند کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ از نمبر ون. وہ اللہ کی پرائرٹی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹی کو نیچے نہیں آنے دے رہے، چاہے اس کے بیچ میں ماں باپ آ جائیں، چاہے اس کے بیچ میں بچے آ جائیں، اولاد، ہسبینڈ وائف تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ اور ان تمام کاموں کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ ان تمام بھلائیوں اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. یہ پازیٹیو والا آ گیا کہ جس حکم کو کرنے کو کہا ہے اس پہ ڈٹنا صبر، اور جس کو منع کیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا صبر. قرآن کریم نے صبر کرنے والوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ سمجھائی ہے کہ یہ حق کے قیام اور باطل کے مٹانے کے لیے منظم جد و جہد کرتے ہیں. واہ 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 واہ، اللہ آپ کے مراتب بلند کرے. یہ آپ نے پوری سوسائٹی کو صبر سکھا دیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ لائن کہ یہ حق کے قیام اور باطل کے مٹانے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ پیس آئے گا، نہ امن آئے گا، نہ آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا معاشرے کے اندر. یہ ایک منظم جد و جہد کرتے ہیں. یہ ٹیمپرری آج پھٹ پڑے لڑائی کر لی نہیں، یہ منظم کرتے ہیں. اس حوالے سے سورہ آل عمران 3 اس کی ایک آیت، یہ غالباً 200 آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر بن جاؤ، ورابطوا، اور ربط کے ساتھ میں ترجمہ پڑھ ہی لیتا ہوں، اور باطل پرستوں کے مقابل پامردی دکھاؤ. واتقوا اللہ، وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، کانشس ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واہ 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 واہ. سو یہ آپ نے واقعی دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا کہ آپ نے اس کو جد و جہد، ایک مسلسل جد و جہد کے ساتھ رانگ ڈوئنگ کے خلاف اللہ کے احکامات پہ ڈٹنے کا نام صبر، کیونکہ اس کے اگینسٹ بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے کہ یہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ تم نے حجاب لے لیا ماسی لگو گی، رشتے نہیں آئیں گے، یا آپ نے اگر کوئی بھی اچھا کام کیا یا آپ نے کسی کو غیبت سے روکا تو یار تم زیادہ جو ہے نا وہ مولوی نہیں بنو، پتہ ہے ہمیں تمہارا، تم جو ہے بڑے وہ. سو آپ کو اچھائی کرنے کا بھی وہ پریشر فیس کرنا ہے، اور آپ نے رانگ کے خلاف بھی ڈٹنا ہے. اس میں نے جو بات ذہن میں تھی میرے وہ یہ تھی کہ جو کہا ہے منظم جد و جہد، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انارکی نہ ہو. اللہ، منظم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ ہے، پلاننگ ہے، قوت ہے، لیکن یہ انارکی نہیں ہے، لافل ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے منظم کا وہاں پر کہ جو جد و جہد ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ انتشار پیدا کر دیا آپ نے، ایک ہجوم جمع کر لیا، بلکہ بجائے ایک ہجوم کے ایک قوم ہو، چیزیں جو ہیں وہ سنکرونائزڈ ہوں، سینرجائزڈ ہوں. یہ صبر جو ہے وہ سینرجی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جدوجہد آپ کی منظم ہے. 23 ایئرز وہ گراس روٹ لیول سے تربیت، ذہن، دل بدلتے ہوئے، سکھاتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں ظاہر ہے آپ کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے اور آپ بڑا کلیئر ہیں اپنے ایمان میں. سو صبر کی کیا آپ کی لائف میں کتنی ویلیو رہی ہے، اور کیا آج بھی سیکھنا پڑتا ہے ایوری ڈے؟ دیکھیے جی، صبر تو ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو تا دم آخر جو ہے وہ ہمیشہ یہ خوبی ساتھ ہو تو پھر انسان اپنی ہر اگلی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. جس لمحے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، انسان کی ٹرین چھوٹ گئی، اس کی منزل چھوٹ گئی، وہ منزل کو نہیں پا سکتا. یہ ایک ایسا طویل مرحلہ ہے. اگر ہم سورہ یوسف کو دیکھیں، ایک خواب ہے آپ کا، ایک خواب آج آپ نے دیکھا اور اس کی ایک دن آپ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
اس خواب اور اس کی تعبیر کے بیچ میں کتنے مصائب اور آلام آئے. ہجرت در ہجرت ہے, گھر سے کنویں تک کی ہجرت, کنویں سے پھر مصر تک کی ہجرت, پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ تان اور تشنی, الزامات, پھر جیل کے اندر قید ہونا, ایک طویل مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر جو ہے وہ فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. خواب جو دیکھا تھا ایک عرصہ پہلے, آج اس کو اچیو کرنے میں بیچ میں راستے میں کتنی مسائل, کتنی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو راستہ ہے جو حقیقی کامیابی کا خواہش مند ہے انسان, اس کو ان راستوں سے گزر کر ہی وہاں پہ منزل مقصود تک پہنچنا پڑتا ہے. بیچ میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. تمام انبیاء کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے. صبر ایوب ایک بہت بڑی مثال ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں ہجرت, پورا راستہ صبر ہے, پورا راستہ جو ہے وہ ایک صبر ہے. صبر کے جو آپ کو بغیر ایلیویٹ کرتا جاتا ہے, آپ کو ہمیشہ مضبوط سے کرتا جاتا ہے. ایک منزل آپ کے بالکل سامنے ہو. منزل کے اچیو کرنے میں جو ہے وہ راستے میں جو آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ان کے اوپر تھکاوٹ نہ ہو. میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر پڑھتا رہوں صبر 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 تو وہ نہیں ہونے والا. اس سے نہیں ہوتا. یہ صبر جو ہے وہ لفظ صبر تو یاد ہو جائے گا, مگر اس کے اندر جو پریکٹیکل اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سے, اور اس کا ایک معنی مفہوم یہ بھی ہے کہ چونکہ صبر کے ذریعے سے, چونکہ روزہ کی بھی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ روزے کا بہت بڑا کردار جو ہے ایک انسان کے صبر کے ساتھ ہے. وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ ان کے اوپر صبر کر رہے ہیں. حلال چیز کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں, صرف ایک وجہ سے کہ اللہ نے رک جانے کا ایک صبر کی ٹریننگ اور تربیت دی ہے. تو اس کا ایک دوسرا روحانی مفہوم ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ایک حلال چیز سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رک رہے ہو, صبر کر رہے ہو, تو زندگی کے اندر جو بہت ساری جو رانگز ہیں جو ہیں, جن کے بارے میں کلیئر اور واضح احکامات ہیں, جن کی طرف دیکھنا بھی نہیں, ان کے قریب تک بھی نہیں جانا, تو صبر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زندگی میں ان سے بھی کوسوں دور رہا جائے اور اسی نیکی اور تقوی کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صابر آدمی جو ہے وہ بہتر پروفیشنل ہوگا, وہ بہتر لیڈر ہوگا, وہ بہتر باپ ہوگا, وہ بہتر ماں ہوگی. بالکل. اور ماؤں کے اندر تو کچھ گاڈ گیون گفٹڈ بھی صبر ہوتا ہے, بہت زیادہ, شاید مرد نہیں کر پاتا اس طرح, رائٹ؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم تو تھوڑی دیر اٹھا کے بچے کو پھر دے دیتے ہیں. وہ بیچاری کمزور سی بھی ہوتی ہے, اس نے بڑی دیر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. پھر راتوں کو جس طرح آج کل تو مرد بھی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو ویسٹرن سوسائٹی سے, یہ اچھی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے کہ رات کو صرف یہ نہیں کہ وہ ماں نہیں اٹھنا ہے, وہ بندہ بھی اٹھتا ہے اور فیڈر میں پلا رہا ہوتا ہے اس کو. تو یہاں پہ بھی کرتے ہوں گے I'm sure. تو ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, اور پاکستان کا ایک جو فیوچر ہے اور جو ہم 75 ایئرز میں یہاں تک پہنچے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک پورے کے پورا جو مائنڈ سیٹ ہے, ہماری جو سوچ ہے, جو شروع میں آپ نے کہا تھا, اس میں صبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کیا پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صبر کی صفت لے آتے ہیں اندر, ڈیولپ کرتے ہیں شروع سے, تو کیا تبدیلیاں پاکستان کے اندر آ سکتی ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں صرف ایک شکل میں, وہ یہ ہے کہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن. سبحان اللہ. اس وقت جو ہماری تعلیم ہے وہ ویلیو نیوٹرل اور ویلیو لیس, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ٹیکنیشین تو پیدا کر دیتے ہیں, انسان پیدا نہیں کرتے. انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں سوچنا, عمل کرنا سیکھے. ہم نے چھانٹ کر کے اور اس چیز کو جو کو اچھا انسان بنا سکتی ہے نصابات سے خارج کر دیا, اور کہا کہ نہیں یہ تو خالص فزکس ہوگی, خالص کیمسٹری ہوگی, خالص سوشیولوجی ہوگی, اس میں اسلام کا کیا دخل, یہ تو جائے اسلامیات کے اندر. اس لیے جب تک آپ تعلیم کے ہر شعبے میں صبر کی قدر ہے, آپ کی جرأت کی قدر ہے, سچائی کی قدر ہے, ایمانداری کی قدر ہے, ناپ تول کو دیکھنے کی قدر ہے, ہر وہ چیز عدل ہے, یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دین سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک ملٹائی پرونگ اپروچ جس میں تمام ایجوکیشنل طریقے, ایجوکیشن صرف نصاب کا نام نہیں ہے. واہ. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلم اور معلمہ, وہ کلاس روم, وہ بیٹھنے کی جگہ, وہ اسائنمنٹس. اگر آپ محض یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کتاب رٹ کر کے آدمی کامیاب ہو جائے اور اس نے آج تک دنیا دیکھی نہیں اس طرح سے,
میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو بیچارے قانون کا مطالعہ کرتے ہیں، 4 سال محنت کر کے LLB کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لی اور ہم جا کے بیٹھ جائیں گے جج کی پوسٹ کے اوپر، یا کم از کم وکیل بننے کے بعد ہمیں بڑے احترام کے ساتھ سنا جائے گا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہر شہر کے اندر عدالتیں ہیں، ان میں جو کھوکے بنے ہوئے ہیں، چھپر بنے ہوئے ہیں، انہیں پہلے وہاں بیٹھنا ہوگا۔ کبھی کسی کالج کے طلباء کو ہم نے لے جا کے دکھایا کہ بیٹا یہاں سے آپ کا آغاز ہوگا؟ وہ تو جب پڑھ رہا ہوتا ہے، LLB کر رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ بس ادھر میں نے LLB کیا اور بس میں پہنچا آسمان پہ ایک دم۔ جس ڈسکنیکٹ ہماری تعلیم جو ہے وہ صرف ایک نظریہ بن گئی ہے، تھیوری۔ جب تک آپ یہ ویلیوز تعلیم کے اندر نہیں لائیں، ویلیو بیسڈ ایجوکیشن جس میں اسلامی اقدار جو قرآن نے دی ہیں، سنت پاک نے دی ہیں، سنت پاک کی ہر چیز ویلیو ہے، جو بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے عملاً کی ہے وہ ہماری ویلیو ہے۔ جب تک اس کو آپ نہیں لائیں گے، سیرت پاک کو نہیں بنائیں گے بنیاد کہ وہ بچوں کو اسکول سے لے کے اور کالج تک سیرت پاک کے ہر پہلو کو سمجھائے، یعنی بغیر کیریکٹر کے وہ عہدہ، وہ پوزیشن کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ سوسائٹی کے کسی وہ پوری قوم بے کردار ہوگی، وہ بک جائے گا، وہ جھک جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا حالات میں، بالکل ہمیشہ اویلیبل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ قوم ہو جس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ایمان ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی قرآن پاک ہے، وہ ریڑھ کی سیرت پاک ہے، جب تک یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوگی وہ ایک جیلی فش ہے۔ اس کو آپ بدل سکتے ہیں، تعلیم سے بدل سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بند کر دیا کہ یہ وہ ایجوکیشن ہے اور یہ جو ہے وہ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک اچھا باپ، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھا ہسبینڈ، ایک اچھی وائف، ایک اچھا پروفیشنل، ایک کمیٹڈ پروفیشنل، وہ آپ کیسے بنائیں گے اس ڈگری سے؟ رائٹ سر، ہم کبھی بھی کسی آفس پہ جا کے پوچھیں طارق صاحب کہ آپ اپنے امپلائیز سے، کسی باس سے پوچھ لیں کہ اپنے امپلائیز میں کیا کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہو، کیمبرج سے، کہے گا یار پنکچوئل ہو، کمیٹڈ ہو، لوئل ہو، تو پھر بات ایمان پر آ گئی۔ تو ہم نے ایمان کو اتنا شیلو، اتنا کم کیوں سمجھا طارق صاحب؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب سے ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ایک سوچ ہماری مادہ پرستی پر مبنی آ گئی ہے کہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے ہمیں وہی حقیقت لگنے لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی کو اچیو کر لینا یہی زندگی کا مقصد ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ جب یہ چیز نظر آ جاتی ہے اور انسان شارٹ ٹرم ہو جاتا ہے اپنی پلاننگ میں، اپنی جو لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی، اس کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتا، تو وہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہکس اینڈ کروکس، جس طرح کی بھی میتھڈز ہو کے اس کو وہ اڈاپٹ کرے گا۔ اور انفارچونیٹلی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر بھی وہ چیزیں، وہ ایلیمنٹس جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ورنہ ایک استاد، ایک مدرسہ، ایک ادارہ، یونیورسٹی، ایک طالب علم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بکس بھی موجود ہیں، پڑھانے والا بھی موجود ہے، پڑھنے والا بھی موجود ہے، لیکن جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس سے پروڈیوس کیا کرنا ہے، وہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پورے کا پورا اسلام کا جو ڈائریکشن نہیں، وہ یہ ہے، وہ شخصیت سازی ہے۔ وہ بنیادی طور پہ وہ استاد، معلم بھی، وہ ادارہ بھی، اس کے اندر جو دیا گیا ماحول ہے وہ بھی، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، وہ چاہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے، وہ نیچرل سائنسز پڑھ رہا ہے، وہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، سوشل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے، اگر اس کی شخصیت اچھے انداز سے گروم ہوئی ہے تو اس نے جا کے کمپیوٹر سے انٹریکٹ نہیں کرنا، روبوٹ سے انٹریکٹ نہیں کرنا، اس نے انٹریکٹ کرنا انسان کے ساتھ، اور انسان کے اندر جس طرح آپ ایک چیز اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ آپ کسی آفس میں جائیں گے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آکسفورڈ سے ڈگری لی، کہاں سے لی۔ یہی بات ابھی ہمارا جو واشنگٹن اکارڈ ہے، جو پوری دنیا بھر کی جو انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو 20 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے، اس میں سے جو انہوں نے جو اپنی باڈیز کے ساتھ جو الائز جو کنٹریز ہیں، ان سے جو ریکوائرمنٹ کہ ہمیں کیسے گریجویٹس چاہیے، ان میں سے ٹاپ 20 میں سے نمبر فرسٹ 5 کے اندر وہ کریکٹر بلڈنگ اس کو شامل کیا گیا ہے، باقی چیزوں کو میں ڈائریکشن کی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں، میں اپنے بنیاد کے پروگرام میں اکثر 2 ورڈز یوز کرتا ہوں، گول اینڈ رول، جی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ گول بناتے نہیں ہیں،
ایسے ایسے میں نے میرے اپنے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ والی بنے گی، پھر وہ والی فرینچائز، پھر میں اس کو اتنا وہ بنوں گا. لوگ کرتے ہیں پلاننگ اور بڑا لمبا گول، لیکن ایمان اور ہمارا دین وہ ہمیں ڈائریکشن ہماری طے کر کے ہمیں ایکچوئل گول دکھاتا ہے. بالکل. اور وہ گول جب طے ہوتا ہے تو پھر مجھے اپنا رول سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرا رول کیا ہے. پھر کہیں جا کے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو اب ہم اس کو میں چاہتا ہوں کہ ٹورڈ دی اینڈ آف دا پروگرام تھوڑا سا اس کو اور پھر بیسکس پر لے کر آتے ہیں. ہم نے ایک پکچر تو بنا دی ہے دیکھنے والوں کی اس کے صبر کو کیسے دیکھیں، لیکن اگین لوگوں کا سوال آج بھی وہی ہوتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں کیسے، یہ میں کیسے کروں، یہ میں کیسے شروع کروں. تو میں پھر دوبارہ بگننگ میں آتا ہوں کہ ہم صبر کو جتنا پریکٹیکل کوالٹیز کے ساتھ دکھا سکیں لوگوں کو. جیسے صبر کرنے والے کے پاس ٹائم زیادہ ہے فیصلہ کرنے کا، صبر کرنے والے کو غصے پہ بھی قابو ہے. یعنی ایک صبر کے ہونے سے بہت ساری میری ویکنسز پہ پردہ آ گیا ہے، بہت ساری میری نفسیاتی کمزوریوں پہ کل ہم نے بات کی تھی، نفسیاتی کمزوریاں، غصہ، یہ وہ. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ اگر ہم آج سے اپنے آپ کو صابر بنانا شروع کرتے ہیں، اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں ڈیلی لائف میں کہاں کہاں پہ یہ فائدہ مند ہوگا صبح سے شام تک. جی دیکھیے، اس کا نقطہ آغاز ہوگا، نقطہ آغاز ایک وہ ماں جو صبر کی مثال ہو. باپ عام طور پہ صبر کی مثال کم ہوتے ہیں، لیکن ماں ہمیشہ صبر کی مثال ہوتی ہے. ہم نے اس ماں کو کھو دیا ہے. جو معاشرہ ہم نے پیدا کیا ہے اس میں ہم وہ بچیاں پیدا کر رہے ہیں جن میں کہ فوری مسائل کا حل، صبر کا نہ ہونا، چیزوں کو اپنی ذات کی حد تک سمجھنا، یہ وہ پہلو ہیں. جب تک ان کو ہم دور نہیں کریں گے، اور یہاں بھی تعلیم ہی ہے، اور بالخصوص ابلاغ عامہ نے جو گلیمرس لائف دکھائی ہے لوگوں کو. جس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال شاید بات واضح ہو جائے کہ اگر ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کے اندر جو رہائشی کمرہ ہے، جو کھانے کی جگہ ہے، حتیٰ کہ جو کھانے بن رہے ہیں وہ کھانے وہ ہیں جو پیرس میں یا لندن میں لوگ بناتے ہیں ان برتنوں کے اندر، اور ایک وہ معاشرہ ہے جہاں پر بچے گلی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں روٹی کے ٹکڑے. یہ لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں ان میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں؟ خوشی کے، یاس کے، نا امیدی کے، نفرت کے، گریبنگ کے، انتقام کے، کیا ہو رہے ہیں؟ اس لیے ابلاغ عامہ نے ہمیں ان ماؤں سے محروم کر دیا ہے جن میں صبر ہو، ان نوجوانوں سے محروم کر دیا ہے جن کے اندر ویژن ہو. وہ نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہم فوری اس کو حاصل کر لیں بغیر کسی مستقبل کے یا اخلاقی وجوہ کے ذہن میں لائے. تو ہمیں ابلاغ عامہ اور تعلیم کو اور گھر کے ماحول کو سب سے پہلے ہدف بنانا ہوگا، تاکہ یہاں سے بات کا آغاز ہوگا. اس کے بعد بچہ پہنچتا ہے تعلیم گاہ میں. جب وہی تعلیم گاہ ہی ناکارہ ہو جائے تو آگے کیا کام ہوگا؟ اس لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہے جو شروع کی ایج پہ ہی لازمی طور کافی صبر ڈٹرمنٹ ہو جاتا ہے. فرام ڈے ون بچہ پہلے دن سے آپ سے لڑتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں بڑی پیاری ایگزامپل دی تھی. تو وہیں سے ہی اس کو نو کرنے کی جو ایک کریج پیرنٹس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک لانگ ٹرم اس کی کمپریہنسو اپروچ. جی ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ بیسیکلی پہلی تربیت گاہ تو وہ ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے جہاں پہ بچہ اپنی آنکھ کھولتا ہے. وہ گفتگو کی بجائے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے. ایک گفتگو ماں باپ کر رہے ہیں بچے کے سامنے، بڑی اعلیٰ خوبیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل اس سے اپوزٹ ہے. بچہ ان کی گفتگو سے امپریس نہیں ہوگا، جو وہ کر رہے ہیں اس سے وہ امپریس ہوگا. صحیح. تو ضروری ہے کہ پہلے اس گھر کے اندر آپ بچوں کو صبر جیسی خوبی جو پریکٹیکلی اس کو پریکٹس کر کے دکھائیں. زندگی کے مختلف مراحل کے اندر، جہاں گھریلو زندگی کے اندر ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں جہاں پہ صبر کا مقام آتا ہے، اور اسپیشلی پھر جب آپ کے ساتھ بچے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو اس حوالے سے بسا اوقات صبر کے ہی ضمن میں جو ہے وہ بہت ساری خواہشات والدین بچوں کی پوری کر سکتے ہیں،
لیکن ان کی تربیت کے پیش نظر کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر اس بات کو فوری طور پہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے، تھوڑی ریزسٹنس بھی دی جائے، تاکہ اس بچے کے اندر یہ خیال نہ ہو جائے کہ زندگی کے اندر جب کبھی بھی جو خواہش دل اور دماغ میں آئے گی فوراً ہی وہ پوری ہوتی چلی جائے گی، بلکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اس کے اچیو کرنے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ لگنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس تک انتظار کرنا یہ صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ بہترین۔ ڈاکٹر صاحب، صبر قناعت سے بھی جڑا ہوا ہے؟ جی بہت جڑا ہوا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ بس ہم آخری لمحات میں آ گئے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ مہنگائی، انفلیشن، خواہشات، اسمارٹ فونز، ہمیں ہر چیز چاہیے بھی ہے، وہ والا زمانہ نہیں ہے صبح بنا کا شام بنا کا۔ تو اب ہم کیسے یہ جو اکانومی کو سمجھیں اور اس میں صبر ہمیں کتنی ہیلپ کر سکتا ہے کہ ہم اپنی ڈیزائر کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور انجوائے بھی کر سکیں لائف کو؟ اگر آدمی اپنی مادی ضروریات کو یہ دیکھتے ہوئے طے کرے کہ جو لوگ اس کے خیال میں اس سے کم تر طبقے کے ہیں جی، وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، تو اس میں قناعت پیدا ہوگی۔ اگر وہ ہمیشہ دیکھے گا کہ میرے پاس تو محض ایک ٹویوٹا ہے اور مرسیڈیز بینز نہیں ہے، تو ہمیشہ اس میں بے چینی رہے گی۔ بٹ نیچرلی ہم اوپر دیکھتے ہیں ہمیشہ۔ جی دیکھنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو جی جو اخلاقی طور پہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص فی الواقع حلال روزی کے ذریعے ایک ایسی گاڑی لینی چاہتا ہے جو اس کے خیال میں قیمتی بھی ہے، لیکن وہ ٹیکس بچا کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، وہاں صبر آ گیا۔ اس لیے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، یہ ایک ریلیٹیو چیز، اضافی چیز ہے لیکن ضروری ہے۔ قناعت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ قناعت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا میں اس کے ساتھ اینڈ کرنے جا رہا ہوں میں۔ مجھے معلوم ہے کہ دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے کہ میں پورا کا پورا ہم ایک ایپیسوڈ پورا اکانومی پہ بھی کر سکتے ہیں، صبر اور قناعت اور اکانومی پہ۔ ڈاکٹر جی صاحب بالکل، why not؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارق صاحب اینڈ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی انعماق سے ہماری گفتگو سنی۔ السلام علیکم۔ امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت